السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام سامعین، اللہ کی توفیق سے آج ہم سب اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کے تربیتی پہلو سے ہم واقفیت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے قبل آج کے درس میں خاص طور سے 9 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت کیوں ضروری ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہیے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو پڑھنا اور سننا کیوں ضروری ہے، اور دوسرے سیرت کو پڑھنے سے سننے سے فائدہ کیا ہے، اور تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، اس کے امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ انشاءاللہ 3 نکات پر 9 باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کے لیے اس مجلس کو خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ دنیا والوں کے لیے ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اگر بلا تفریق ملت کے، بلا تفریق دین کے، ایک غیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو سمجھ لے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا سبب ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے رحمت کا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ سب سے بڑی خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کی سیرت سے جیسے جیسے ہم واقفیت حاصل کریں گے، پڑھتے جائیں گے، اس کو سنتے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کس قدر رحمت کا سبب ہے، اور کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ صفت اور یہ وصف پائی جاتی تھی، اس کا اندازہ آپ کو ہوتا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کو پڑھنا سننا کیوں ضروری ہے، اس سے واقفیت کیوں حاصل کرنا چاہیے، کیوں اس کے تعلق سے درس و دروس کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم کسی کام کے مقصد کو نہ جان لیں، تب تک اس کام کو صحیح طور سے انجام دینے میں ہمارے اندر دوام نہیں آ سکتا ہے، ہمیشگی نہیں آ سکتی ہے۔ تو مقصد کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بلا مقصد جانے جب کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے تو وہ زوال پذیر ہوتا ہے، بہت جلدی اس کام کے تئیں رجحانات اور خیالات انسان کے بدل جاتے ہیں، اور بہت جلدی وہ کام رک جاتا ہے۔ تو یہ جو تربیتی پہلو، خاص طور سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور سیرت سے متعلق جو چیزیں، جو دروس جو ہے شروع ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ
ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ خوب سے خوب تر چیزیں تلاش کرے. ہر آدمی، ہر انسان، چھوٹا ہو بڑا ہو، اچھے سے اچھی چیزیں اور اچھے سے اچھے کام کے تلاش میں ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر فطری طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا کام بگڑے. آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھے طریقے سے بنے. آپ شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کسی اچھے گھر میں آپ کی رشتہ داری ہو. تو ہر انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھ لی ہیں. اور اسی وجہ سے کوئی بھی انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے تو اپنے سامنے ایک رول ماڈل ضرور رکھتا ہے. آپ گھر بناتے ہیں تو ایک نقشہ پہلے تیار کرتے ہیں، ایک خریدہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک رول ماڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور اسی کے تناظر میں آپ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی گزارنا بھی ایک فن ہے. زندگی گزارنا بھی ایک فن ہے، اور خاص طور سے زندگی یہ اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے. اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک انعام ہے جو ہم کو ملا ہوا ہے، اور یہ ایسا انعام ہے جو ایک ہی بار ملتا ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے. تو جب زندگی ایک فن ہے اور زندگی ایک ایسا عطیہ ہے اللہ رب العالمین کا جو ایک ہی بار ملتی ہے، تو اس زندگی کو خوب سے خوب تر کیسے بنایا جائے؟ یہ زندگی ہماری ایک کامیاب زندگی کیسے بنے؟ یہ زندگی ہماری ایک اچھی زندگی کیسے بنے؟ اس کے لیے ہم کو رول ماڈل کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ایک رول ماڈل اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دے دیا. اور اللہ نے یہ واضح کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی ایسا اسوہ اور ایسا ماڈل نہیں ہے جو ایک دور کے لیے تو مناسب تھا اور دوسرے دور میں یہ ماڈل کام نہیں کرے گا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ موبائل ہے، ہر چند مہینوں میں ایک نیا ماڈل آ جاتا ہے. نیٹ ورکنگ ہے، 2G تھا، 2G سے 3G، پھر 4G، اور اس کے بعد پھر 5G، اور پتہ نہیں کون کون سے جی آئیں گے. سمجھ رہے نا؟ تو دنیا میں جو بھی ماڈل آپ اختیار کرتے ہیں ان ماڈل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت، یہ ایسا ماڈل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو قیامت کی صبح تک، جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، رہتی دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے دائمی اسوہ ہے. یہ کوئی عارضی ماڈل نہیں ہے، یہ دائمی اسوہ ہے، یہ دائمی نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. یعنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی دور میں کوئی انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ لے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے. تو سیرت سے واقفیت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے اور دائمی اسوہ ہیں. اس لیے جب تک ہم سیرت نہیں جانیں گے ہماری زندگی جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے ویسی نہیں بن سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا سیرت سے واقفیت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، بہت بڑا، کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں. اور اسی طرح سے دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، وہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے. یعنی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے
کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہ مل جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیت ہے کہ زندگی کے تمام پہلو اس کے اندر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لائق اتباع اور لائق اطاعت قرار دیا ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ پائی جائے۔ اتباع کے بغیر، اطاعت کے بغیر زندگی انسان کی سنور ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ کام بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کو انجینئر نے جو نقشہ بنا کر کے دیا، اس کے خلاف آپ کریں گے تو اپروو ہی نہیں ہوگا، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، اور جو زندگی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے اپنے بندوں سے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نہ گزاری جائے تو ایسی زندگی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قابل نمونہ بنایا، نمونہ قرار دیا، تو ساتھ ساتھ میں یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اور وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور ان دونوں کو چھوڑ کر کے اپنے کام کو مت بگاڑو۔ سمجھ رہے نا؟ جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی اطاعت نہیں رہے گی آپ کی زندگی میں، رسول کی اطاعت نہیں رہے گی، آپ کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ بگڑ جائیں گے۔ تو ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہمارے سارے کام پرفیکٹ ہوں، مکمل ہوں، تو ایک مکمل شخص کی زندگی ہم کو اپنانی پڑے گی، اور وہ کامل و مکمل اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے عین ایمان قرار دیا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ کے دل میں محبت نہ ہو، آپ کے دل میں محبت نہ ہو۔ اس دنیا میں کسی کے اندر پائے جانے والی ایک خوبی آپ کو اس انسان کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ آسان سے مثال دے دوں، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کے لیے اگر کسی نے اپنی سیٹ چھوڑ دی، ایک معمولی سا کام ہے بظاہر، تو اس انسان کے تئیں آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا کام، کوئی انسان اگر آپ کے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں چند تسلی بھرے کلمات کہہ دے، آپ اس کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کے تئیں آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی خاص طور سے نہ صرف ہمدردی پیدا ہوتی ہے، بلکہ لوگوں میں آپ وقت پر اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ آڑے وقت میں فلاں انسان ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ تو ایک ادنا سی صفت جو کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اس وصف سے ذرا سا آپ مستفیض ہوتے ہیں تو اس کے تئیں آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ سے بڑا کوئی با ادب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی با اخلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہوتی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کا کردار، آپ کا اپنے امت کے تئیں محبت اور امت کے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، یہ ساری چیزیں جیسے جیسے آپ کے اوپر واضح ہوتے جائیں گی، ویسے ویسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اور آپ کی عظمت بیٹھتی جائے گی۔
اور چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، یہ جس قدر ہمارے دل میں زیادہ ہوگی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے واضح کر دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو، تم میں سے کوئی پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اپنی اولاد، اس کے اپنے والدین، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ان تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ جانتے جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم کسی کی ایک خوبی جان کر کے اور اس خوبی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا کر کے اس سے کیا ہو جاتے ہیں، آپ محبت کرنے لگتے ہیں۔ گلاب سے کیوں محبت کرتے ہیں جبکہ کانٹے ہیں اس میں؟ آپ کو خوبصورت لگتا ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ خوشبودار پھول ہیں، بس دیکھنے میں ذرا بھلا معلوم ہوتا ہے، تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو بطور زینت کے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جیسے جیسے واقفیت ہوتی جائے گی، ویسے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو مطلوب ہے مومن سے، وہ ہمارے دل میں بیٹھتی جائے گی۔ یہ 3 سبب بنیادی، بہت سارے اسباب ہیں لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی۔ تو 3 باتیں خاص طور سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں سننا چاہیے، کیوں جاننا چاہیے، یہ میں نے 3 سبب آپ کے سامنے رکھے۔ فائدہ کیا ہے، اس پر جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے یا سننے سے کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کتاب اللہ، سنت رسول کا صحیح فہم اس وقت تک انسان کو نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے واقفیت حاصل نہ ہو۔ سمجھ؟ تب تک صحیح طور سے ہم نہ کتاب اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی احادیث رسول کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ کیا تھے؟ سراپا قرآن، یعنی قرآن جو کچھ ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریعت اسلامیہ کی عملی تفسیر تھی۔ تو جب قرآن کی کسی آیت کو ہم کو سمجھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو سمجھنا ہے، کسی حکم کو سمجھنا ہے، تو اس حکم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ جان ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت نہ حاصل کریں، صحیح فہم نہیں مل سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور کئی ساری چیزیں عقیدے میں آج جتنی بھی خرابیاں ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا صحیح علم نہیں۔ بہت ساری خرابیاں آج عقائد کے اندر۔ ہم بات کرتے ہیں منہج سلف کی، بات کرتے ہیں فہم سلف کی۔ یہ فہم سلف کیا ہے؟ بعض اہل علم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا سلف قرار دیا ہے۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ اور رسول کے مراد پر ہم سمجھیں، تو ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانیں۔ اس لیے کہ سب سے پہلے عمل کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن کی آیتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کا حج کیسا تھا، آپ کا روزہ کیسا تھا، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کی سماجی زندگی کیسی تھی، آپ کی تجارتی زندگی کیسی تھی، معاشی زندگی کیسی تھی، ایک لیڈر کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ایک شوہر کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ تو حکم تو ہم کو معلوم ہو گیا، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، یہ ساری چیزیں اگر ہم کو جاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی۔ اور کئی ساری چیزیں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم واقعات پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول کی صحیح تعبیر اور صحیح تفسیر اگر ہم کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا پڑے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی زندگی میں پیش آمدہ مسائل جو بھی رکاوٹیں انسان کی زندگی میں آتی، ان رکاوٹوں سے نمٹا کیسے جائے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ان مسئلوں کا حل کیا ہے۔ اس لیے کہ زندگی تو گزارنی ہے اور یہ زندگی بہت آسان نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی بدلتے رہتی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی بدحالی ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے۔ زندگی میں کبھی حادثات رونما ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ ان حالات میں ایک انسان اپنی زندگی کیسے گزارے؟ جب خوشی کا موقع ہوتا تھا، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ غم کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے فوت ہوئے ہیں، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی شادی بیاہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے انجام دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر کی حیثیت سے کیسے رہتے تھے سماج میں؟ انہوں نے ایک بکھرے ہوئے سماج کو منظم کیسے کیا ہے؟ ایسے کئی ساری چیزیں ہم اپنے گھریلو معاملات کو کیسے حل کریں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہونے والے جو تنازعات ہیں اس کو کیسے حل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام پہلو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو انسانی زندگی میں پیش آنے والے جو معاملات ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے، یہ جاننے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو مقصد زندگی ہے انسان کی، مقصد زندگی، اس مقصد زندگی میں ایک انسان کو اس مقصود کو پانے کے لیے کیا حکمت عملی انجام دینی چاہیے، کیا حکمت اپنانی چاہیے، اور خاص طور سے ایک انسان کو اپنے مقصود کو پانے کے لیے عزم اور حوصلہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے۔ آپ کی زندگی میں غربتیں بھی آئی ہیں، آپ نے ان غربتوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکلیف بھی پہنچی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اپنوں نے بھی آپ کے ساتھ ظلم کیا، غیروں نے بھی کیا۔ آپ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ تو زندگی میں کہیں مشرکین کے جانب سے، کہیں یہود کے جانب سے، کہیں نصارہ کے جانب سے ایسے کتنے مشکلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھڑے کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات سے کیسے نکلے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے کس قدر حوصلہ تھا، اور مقصود ان کے سامنے کتنا واضح تھا، مقصود کتنا واضح تھا، اور کس قدر اللہ رب العالمین کی ذات پر انہیں یقین تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں مدینے کی حفاظت کی خاطر، اور وہیں آپ شام کے خزانوں اور شام کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو یقین دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سراقہ بن مالک آپ کے بالکل پیچھے لگا ہوا ہے، قریب پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ سراقہ، تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ حالات کیسے ہیں، جان بچا کر کے بھاگ رہے ہیں، اور ایسے حالات میں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو ایک انسان کو زندگی میں جو پیش آنے والے مشکلات ہیں، ان مشکلات سے نمٹنے میں حوصلہ ملتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن
امتیازی خصوصیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہیں، احتیاطی پہلو جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج سیرتیں تو بہت ساری بیان ہوتی ہیں، بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جن کی زندگی بیان کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صداقت پر مبنی باتوں کو ہی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کوئی عام انسان کی زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک ادیب اور ایک تاریخ داں جب کسی کے بارے میں لکھتا ہے تو اگر وہ جھوٹا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا سچا اس کو ثابت کر دیتا ہے۔ آج اخبارات آپ پڑھیں، ظالم منصف بن جاتا ہے، منصف ظالم بن جاتا ہے، گنہگار بری ہو جاتا ہے، اور جو بری انسان ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تئیں خاص طور سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہی باتیں اور وہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف منسوب ہوں، اور وہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جائیں جو مستند طریقے سے ہو۔ آج نبی کی سیرت کے نام پر بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میرے جانب کسی نے جھوٹ کی نسبت کی تو اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ تو کوئی بھی ہما شما اٹھ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بغیر یہ جانے کہ یہ جو ذریعہ ہے وہ مستند ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مصدر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کے اقوال، ان کی زندگی، وہیں سے ہم کو ملے گی۔ اور اہل علم جو مستند ہیں، جنہوں نے سیرت کے اوپر مستند کتابیں لکھی ہیں، ان کے حوالے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے یا سنیں، جب کچھ بھی سنیں تو بغیر تحقیق کے اس کو تسلیم نہ کر لیں کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی۔ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں افراط و تفریط بالکل نہیں چلے گا۔ آپ کا جو مقام، جیسا اللہ نے بیان کیا ہے، بالکل وہی چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے، نہ تو آپ کو آپ کے مقام سے گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کے درجے کو آپ کے مقام سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیون کو اور اس کے زندگی کو لکھتے ہوئے اس کو بادشاہ دکھا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، بیان کرنے میں بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زد نہ آئے، نہ تو آپ کو آپ کے رتبے سے گھٹایا جائے اور نہ ہی آپ کو آپ کے رتبے سے بڑھایا جائے۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے۔ کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے میں لے جا کر کے رکھ دیا۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اماموں سے بھی نیچے کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں افراط اور تفریط کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبدہ ورسول، عبداللہ ورسول، کہ میرے بارے میں غلو مت کرنا، میری تعریف حد سے زیادہ مت کرنا، جو میں ہوں وہی بیان کرنا۔ جیسا کہ نصارہ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ آج بھی امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان رہے؟ نور من نور اللہ، سمجھ رہے نا؟ اللہ رب العالمین کا حصہ، اللہ کا جز تصور کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ،
میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی سمجھو۔ اور اسی طرح سے تیسری بات جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے عبرت حاصل کرنا مقصود۔ خالی سن کر کے کانوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، واقعات سمجھ نا، تو خالی واقعات سن کر کے اور لذت حاصل کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصود بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہی پہلو کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے رکھا جائے جو مستند ہو، اور خاص طور سے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے پہلو کیا ہیں۔ اسی لیے اس درس کا مقصود ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی پہلو۔ بہت ساری چیزیں، کئی مرتبہ کئی سارے واقعات ہم سن کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے۔ ایک مثال دے دوں، اپنی بات ختم کروں میں۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے، فتح مکہ سے متعلق بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ایک واقعہ سمجھ کر کے ہم گزر جاتے ہیں، اس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دکھائی دیتا ہے، ان کا منہج دکھائی دیتا ہے کہ جب کوئی غلطی کرے اور خاص طور سے اس غلطی کے اثرات جب پوری امت کے اوپر ہوں تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر کے قول سے پتہ چلتا ہے اس واقعے میں۔ اور وہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے خدمات پر اس کی ایک غلطی کی وجہ سے پانی نہیں پھیرا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی کو غلط ٹھہرانے سے پہلے اس کے غلطی کے اسباب کا تدارک کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی نے یہ غلطی کیوں کی ہے۔ غلطی کا سبب جاننے سے پہلے اس کے اوپر غلط ہونے کا حکم لگا دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو ایسی کئی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، اجازت دے دیں ہم گردن مار دیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جھانک کر کے کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جتنے لوگ بھی بدر میں شریک ہوئے ہیں آج کے بعد تم جو چاہو کرو، میں نے پہلے ہی معاف کر دیا ہوا ہے۔ سمجھ؟ اتنا بڑا مقام۔ تو کسی کے ایک غلطی کی وجہ سے اس کے سارے خدمات پر جھاڑو نہیں پھیرا جا سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے۔ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، حاطب آپ نے ایسی غلطی کیوں کی ہے؟ انہوں نے جب وجہ بتائی بات سمجھ میں آئی۔ تو ایسی کئی ساری چیزیں اور کئی سارے واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں وہ ہمارے لیے تربیت کے پہلو ہیں کہ ہم زندگی میں کہاں غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو خاص طور سے اس درس کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے مستند طریقے سے آپ کے سامنے رکھی جائے، اور دوسرے اس میں جو ہمارے لیے سیکھنے کے پہلو ہیں اس کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔